اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں سے انبیاء اور رسولوں کو مقام اور شرف بخشا ہے، اور پھر انبیاء اور رسولوں میں سے امامت، افضلیت، مقام اور شرف اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جس طرح سارے نبیوں کے سردار آخر الزماں پیغمبر ہیں، اسی طرح تمام امتوں کی سردار امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے فضائل اور محامد، ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے کہ یہ سابقہ امتوں کے اوپر بطور گواہ کے کل قیامت کے دن روز محشر پیش ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں، ان کے اوصاف اور ان کا نام ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں میں میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ اپنے مخالف کے لیے، دشمنوں کے لیے انتہائی سخت ہیں، لیکن اپنوں کے لیے اتنے ہی نرم دل ہیں، اتنے ہی با اخلاق اور با کردار ہیں۔ اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے یاروں میں سے سب سے بہترین یار، سب سے بہترین دوست، سفر و حضر کا دوست، خوشی غمی کا دوست، جس نے ہر غم میں نبی کا ساتھ دیا، ہر تکلیف میں نبی کے ساتھ کندھا ملایا۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جب اس شخصیت نے، اس عظیم انسان نے اپنے یار کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اتنا بہترین لقب دیا، اتنا بہترین مقام اور شرف بیان فرمایا جو سابقہ امتوں میں سے اور موجودہ امت میں سے کسی کے حق میں نہیں آیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الامم، تمام نبیوں کی امتوں میں سے بشمول امت محمدیہ بھی 1,24,000 انبیاء اور رسول جو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے تھے، ان میں یقیناً بڑے بڑے جلیل القدر انسان بھی پیدا ہوئے، انبیاء کی بات ماننے والے بھی، ان کی اتباع کرنے والے بھی، ان کی اطاعت کرنے والے بھی، لیکن ان تمام امتیوں میں سے، ان تمام حواریوں میں سے، ان تمام مددگاروں میں سے، ان تمام جان نثاروں میں سے، ان تمام شاگردوں میں سے سب سے بہترین، اعلیٰ اور بہترین مقام ملا تو کسے ملا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ڈاکٹر جی وقار، ابھی جو صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ ابی بکر، یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مقام بیان کرنے کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن مجید میں مختلف موضوعات کے اوپر خالق و مالک نے گفتگو کی ہے۔ کہیں پہ اللہ نے
اپنے باغیوں کو ڈراتے ہوئے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کی ہولناکی اور اس کی شدت کو بیان فرمایا ہے، اور کہیں پہ اللہ نے اپنے تابعدار اطاعت شعار لوگوں کے لیے جنت کی اعلیٰ شان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے اور اس کو اچھے انداز میں اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، اور کہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ کہیں پہ انسانی زندگی کا خاتمہ، موت اور اس کے بعد کے معاملات اور حشر کے معاملات کا ذکر فرمایا ہے، اور کہیں پہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار کا ذکر آیا ہے۔ لیکن مختلف صورتیں اور مختلف آیات ان موضوعات کو بیان کرتی ہیں۔ 4 صورتیں خاص طور پہ ایسی ہیں جن میں توحید کا ذکر نہیں ہے، جن میں انذار جہنم سے ڈرانے کا ذکر نہیں ہے، جن میں تبشیر جنت کی بشارت کا ذکر نہیں ہے، جن میں آخرت کا ذکر نہیں ہے، جن میں ذکر ہے تو صرف اور صرف محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت و کردار کا ذکر ہے۔ ان میں سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر، 4 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کا سیرت و کردار بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اشارتاً میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری صورت ایسی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 3 بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اس انسان نے ان 3 خوبیوں کی بنا پر، ان 3 اوصاف کی بنا پر، ان 3 علامات کی بنا پہ ہمیں راضی کر دیا ہے، یا اس کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب ہم اس بندے کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تجیب کار دونوں ہی معنی اپنی اعتبار سے بلندی کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان نے اللہ کو راضی کر دیا تو یقیناً یہ بھی انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اس کے لیے بڑے مقدر کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان تو نے رب کی بندگی کرنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اب اس بندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، دعا و مناجات، صدقہ و خیرات، یہ ساری کی ساری عبادات اس لیے کرنی ہے کہ میرا خالق و مالک میرے اوپر راضی ہو جائے۔ تو یقیناً یہ بھی بڑی خوش بختی کی بات ہے، اور اس سے بھی بڑی اعزاز کی بات یہ ہے کہ خالق و مالک یہ کہہ دے کہ میں اس انسان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اسی طرح کے الفاظ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمائے تھے کہ نبی یقیناً آپ نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مکے کے حالات یقیناً آپ کے لیے بڑے خوشگوار تھے، بڑے سازگار تھے، سارے لوگ عزت و توقیر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی توحید و رسالت کا آغاز ہوا تو گھر کے اندر سے ہی دشمن پیدا ہوئے، بددعائیں دینا شروع کر دیں، آوازیں کسنا شروع کر دیں، شریر بچوں کو پیچھے لگایا جاتا، پتھر برتائے جاتے، شاعر دیوانہ مجنون کہا جاتا، اچانک سے حالات کا تبدیل ہونا، لیکن اس کے اندر محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ثابت قدمی، صبر و استقلال اور رب کی رضا کے لیے جو ہے برداشت کرنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی ان مع العسر یسرا، یقیناً ابتدا میں مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کے لیے آسانی کا وعدہ ہے۔ اب یقیناً انبیاء کے اندر صبر و استقلال جو ہے وہ عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا اصول ہے اور میرا قانون ہے کہ میں لوگوں کے ایمان کی پرکھ کرتا ہوں، آزمائش لیتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے، تم میں سے پختہ ایمان والا کون ہے اور کمزور ایمان والا کون ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے سب سے زیادہ بڑی بڑی آزمائشیں کن پہ ڈالی؟ اپنے انبیاء اور
رسولوں پہ ڈالی، اور پھر انہوں نے صبر و استقلال کر کے دکھایا۔ 18 سال بیماری کے اندر مبتلا ہو کے اللہ کے صابر شاکر بندے بن کے اللہ کے سامنے دعا و مناجات کرتے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو اس آزمائش کے اندر چھینی گئی تھی، واپس لی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا کے تو واپس کر دی، کیونکہ انہو اواب، کیونکہ ان کے اندر صبر و استقلال تھا۔ تو زیادہ جی بکار جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکے کے اندر رہنا دشوار ہوا، مکے کے اندر زندگی بسر کرنا مشکل اور محال ہوا، بعینی ہی اسی طرح کی مشکلات لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی پیدا فرمائی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے انتہائی صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ان کے والد بھی کہتے ہیں کہ بھی تو بے دین ہو گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو تو نے چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر آوازیں کستے ہیں، انہیں بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، رشتے ناطے جو ہیں ان کے ساتھ بھی توڑے جاتے ہیں، قطع تعلقی اختیار کی جاتی ہے، ان کے بھی کاروباری معاملات یقینی طور پہ جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی رب کی رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا، لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا کمزور